او من کان میتا فاحییناہ، یہ کافر تھا، مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، نے ایمان بخشیا. یہ مجاز ہے. قبر والوں کو میں نے جو روایات احادیث میں نے پڑھی آپ کی کتابوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، کافر بھی وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. قلیب والوں نے سنا، آپ نے کہا اعجاز ہے. شیخ صاحب میری طرف دیکھو، اعجاز وہ ہے جو اس جیسا کوئی نہ کر سکے. شق القمر اعجاز ہے، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پہ ہاتھ لمس کرتے تھے، وہ مثلا کوئی اپاہج ہے، کوئی جزام ہے، وہ فوراً ٹھیک ہو جائے، اندھا ہے ٹھیک ہو جائے. یہ اعجاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ اعجاز ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بھائی، مردوں سے خطاب کیا. عمر بن الخطاب نے اعتراض کیا کہ آپ مردے سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آپ سے بہتر سنتے ہیں، آپ ان جیسے نہیں سن سکتے. یہ کہتے ہیں یہ اعجاز ہے. یہ سب کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی مردے سے آپ بات کریں. صاحب یہ معجزہ ہے، جنگ بدر کا معجزہ ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے. کنویں والوں سے بات کیا ہے، یہ وہ معجزہ ہے. دنیا کا ہر بچہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ قبرستان جا کے کسی قبر والے کو یا کسی لاشے کو خطاب کرے. یہ کون سا اعجاز ہے؟ کہتا ہے یہ اعجاز ہے. ٹھیک ہے نا. خطاب کرنا یہ اعجاز نہیں ہے بھائی صاحب. تو حدیث شریف سے ثابت کیا میں نے کہ مردے والے سنتے ہیں، اور آپ نے جو آیت لائی ہے وہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے، وہ جو آپ مراد لیتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. جی سر اب بولیں. اچھا، ہمارا موضوع ہے کہ قبر والے نہ تو مطلق کسی کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں یہی حق والے دلائل ہیں. اور دلائل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر مثال دے رہا ہے. وہ مثال کیا دیتا ہے؟ اندھا، یعنی جس کو نظر نہیں آتی، کافر کو اس کا مشابہ کیا کہ کافر کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح قبر والے نہیں نہ سنتے، اس طرح کافر بھی نہیں سن سکتے. تو قبر کی مثال اللہ رب العالمین نے اسی طرح دی ہے کہ وہ سنتے نہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری متفقہ علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں: من ربو کا، ما دینو کا، من نبی کا. حدیث پڑھو. اس کے بعد حدیث وہ پڑھو جو شیعوں پہ حجت. جی میں پڑھتا ہوں. ہاں پڑھو. شیعوں پر حجت نہیں ہے، یہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس فوت شدہ جو بندہ ہے نا، جو قبر میں ہے، اس کو سلا دیا جاتا ہے قیامت تک. پھر اس کو قیامت کا نکارہ ہی اٹھاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کو دنیا کے حوال ہی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن کے اندر فرمایا، آپ سنیں، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: لاہ دعوت الحق، صرف اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے. اللہ کے سوا جن ہستیوں سے یہ مشترک دعا مانگتے ہیں، دعوت الحق اس کا مطلب یہ غلط ترجمہ، وہ صرف اللہ کو پکارنا دعوت. جی کریں آپ. لہو دعوت اللہ، دعویٰ کا کیا دعوت مطلب؟ اللہ کی ہے، حق کی دعوت اللہ کی. ہاں جی بالکل وہی برحق ہے نا، اللہ کی دعوت جو ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون، کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں سے بھی یہ مشرک دعا مانگتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. ان سے دعا مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بتوں کی شخص بات ہو رہی پانی ہے، کی طرف ہاتھ پھیلائے. وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے سوا سب کی بات ہو رہی ہے. جو فوت شدگان ہیں، دوسرے بتوں کا تو نام ہی نہیں نا، بتوں کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. کس آیت کی بات، کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 14. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ بخاری کے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلیب میں بتوں سے خطاب فرمایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعجاز ہے. تو اب مجھے اعجاز آپ مانتے ہیں کہ وہ ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہ کر سکے، درست ہے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر پہ ٹوپی پہن کا ہے بھائی، ٹوپی پہن کا، یہ اعجاز ہے؟ اجازت تو نہیں ہے، یہ تو عمل ہے. سب کر سکتے ہیں نا. ٹوپی پہننا یہ کون سی مشکل ہے؟ میں بازار سے خرید کے ٹوپی لگا دیتا ہوں، اعجاز تھوڑی ہے نا. دیکھیں اعجاز وہ ہے، اعجاز معجز کس کو بولتے ہیں؟ معجز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے عاجز ہو جائیں، ان سے کوئی دوسرا اس جیسا بجا نہ لا سکے. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو زندہ کیا، یہ کوئی دوسرے اس طرح نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی، دنیا کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ساتھ میں کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے نا، اللہ کے حکم سے کیا ہے، لیکن دوسرے نہیں کر سکتے نا. وہ امریکہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ، چائنا کر سکتا.
سر یہ اور موجزہ بھائی ہے نا، سب اعجاز اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا. بات یہ ہے کہ اعجاز اس کو یہ بولتے ہیں. موجزہ ہی میں کہہ رہی ہوں، اسی کو موجزہ اور کہتے شیخ ہیں. صاحب معجزہ بولتے ہیں کس کو ہے نا، بات تو کرنے دو نا. معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس پہ مجھ سے آپ سے نزاع نہیں ہے، وہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے. معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب. بالکل. لیکن معجز وہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا بچا نہ لائے نا. اب ایک شخص آیا ہے، مثلا 100 کافر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کریں 100 کافر دیکھ رہے ہیں، 1000 کافر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بدر میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے گڑے کے دھانے پہ کڑے اور مردوں کو خطاب کیا کہ بھائی اے فلان او فلان او فلان، کیا تم نے اپنے رب کے وعدوں کو حق پایا؟ سامنے سے تو کوئی جواب نہیں آئی نا، کسی نے وہ جواب ہی نہیں آئی. تو یہ کہاں کے اعجاز ہے؟ کفار یہ دیکھ کے بہت تعجب کریں گے کہ یہ واقعا اللہ کے نبی ہے، اس نے بڑے حضرت کرامات صاحب یہ عمل کسی صحابی نے کیا اس کے بعد؟ اللہ کے نبی کے بعد کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو، کسی اور بھائی محدث نے یہ عمل کیا ہو، آپ نے جو کسی ادعا تابعی نے کیا یہ عمل بھائی، کیا ہو، آپ نے جو کسی ادعا نے مردوں کیا سے کہ خطاب کیا ہو. اور بھائی یہ معجزہ ہے، یہ صرف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ کیسے وسلم نے اعجاز فرمایا ہے بھائی شیخ صاحب؟ آپ سمجھایا میں کہ کس دوسرے کیسے نہیں صحابی کر نے، سکتے. میں ابھی کس کر لیتا صحابی نے ہوں، مردوں سے میں خطاب ابھی کیا؟ کر لیتا ہوں، میں ابھی مردے سے خطاب کر لیتا ہوں. تو مردے مثلا آپ کی عثمان بات ابن سنیں گے؟ عفان، اے عثمان ابن عفان تو کہاں ہے؟ میں نے ابھی عثمان سے خطاب کیا، یہ اعجاز ہے؟ نہیں، انہوں نے آپ کی میں بات ابھی ہی نہیں سنی. خطاب کا اے ابو بکر بن ابی قحافہ، کیا تو نے اپنے رب کے وعدوں کو صحیح پایا؟ میں نے اعجاز کیا جی، یہ اعجاز ہے جی، اعجاز. آپ کی بات ہی نہیں سنی، آپ کی بات پہنچی نہیں ادھر تک. ٹھیک ہے نا، وہ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ سنی یا نہیں سنی. ہاں جی، اعجاز تو وہ نہیں ہے اللہ کہ کے سب قرآن نے دیکھ لیں. فرمایا نا کہ یہ بات سن نہیں بس سکتے، وہ بھائی صاحب یہ نہ آپ شق کی بات القمر کا جو جواب دے کیا ہے، سکتے ہیں. شق القمر جو کیا ہے، کافر نے بھی دیکھا نا، ہاں جی، کافر نے بھی یہ دیکھا دیکھا کہ کافر نے بھی دیکھا. کافروں نے بھی دیکھا نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں جی. کافروں نے بھی دیکھا کہ ایک بہت ہی غریب، بہت ہی کس جیسا کوئی نہیں کر سکتا کہ چاند اس کی بات اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. سب نے دیکھ لیا نا بھائی، سب نے دیکھا، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. یہ لیکن یہ مردوں سے خطاب کرنا، یہ تو سب کر سکتے ہیں بھائی، ایک بچہ بھی کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اعجاز ہے؟ یہ کیا، یہ کون سی عقل ہے آپ کی؟ یہ مردے بات ہی نہیں سنتے دوسروں کی، یہ اللہ کے جب قرآن نبی کا فیصلہ ہی ہے. جب نبی اب آپ صلی اللہ بتائیں علیہ آپ وسلم کی بات سچی ہے یا اللہ جب کے قرآن کی بات سچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ابو بکر عمر سے بہتر سنتے ہیں، یہ مردے کافروں کے یہ لاشیں موجزہ ہے نا. آپ کے صحابہ سے بہتر سنتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سر دیا. یہی تو اور یہ موجزہ نہیں کہا، اور یہ نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جان داخل کر دی. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن نے یہ کبھی بولا ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے. وہ اس سے مراد کفار ہے، جیسے کفار کو اندھا بولا ہے، جیسے کفار کو گونگا بولا ہے، جیسے کفار کو بہرا بولا ہے، اسی طرح کفار کو مردہ بھی بولا ہے. لیکن جیسے عمار بن یاسر کو بولا کہ یہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا. ابھی آیات میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہاں بولا کہ وہ مردے تو نہیں سنتے؟ کافر ہے نا، کافر کو مسلمان ہے. قرآن نے اللہ تو کے مردوں نبی کے بعد کسی مردوں کی صحابی جو نے یہ بات عمل کو دہرایا ہو. ابھی میں آپ ابھی میری ہم بات کہہ کا دیں، تو جواب ہی نہیں دے رہے نا. صحابی کا کسی ہم مانتے صحابی نہیں نے، ہیں، صحابی کو ہم مانتے نہیں کسی ہیں. اہل صحابی بیت کیا میں ہے؟ سے کسی نے اس عمل کو دہرایا ہو، اللہ کے نبی کے اس عمل کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دہرایا ہو، یہ وہ بہت زیادہ ہے. کسی نے سنت پر عمل کیا ہو. البتہ بالکل البتہ معجزات. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ بہت ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں، السلام علی اہل، اس میں زیارت یہی ہے کہ السلام علی القبور من المؤمنین، کہ اس پہ سلام کرو مردوں پہ. السلام علیکم ہمارے یا پاس اہل الدیار من المؤمنین ہاں والمؤمنات ہاں بالکل والمسلمین والمسلمات. ہاں تو یہ تو بالکل، دعا ہے قبرستان جانے کی. یہ سلام ہے، یہ خطاب ہے، یہ خطاب ہے. خطاب تو اللہ سے ہے نا. السلام علیکم کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے ہے. بس ٹھیک ہے بھائی، شیخ صاحب اللہ اللہ کا رب، خوف کرو. اے اللہ تو وہ سلامتی پچھلے ہفتے بھیج. بھی آیا تھا نا، آپ نے ہمیں بہت غصہ دلایا شیخ صاحب پچھلے پروگرام میں بھی، ٹھیک ہے نا. اللہ تو السلام سلامتی علیکم بھیج یہ کہتا ہے اللہ سے خطاب ہے، مومن السلام مردوں علیکم. پر، مومن عورتوں پر، ابھی آپ مسلمان ادھر مردوں مسلمان عورتوں شیخ پر. صاحب ابھی یہ ادھر تو آپ آئے دعا ہے تھے، قبرستان جانے کی. شیخ صاحب ابھی آپ ادھر آئے تھے، حضرت صاحب، جی ابھی جی ادھر آپ آئے تھے اور آپ نے مجھ پہ جی جی سلام کیا، السلام علیکم کہا تھا. جی وہ اللہ سلام سے کیا خطاب میں نے. تھا، اللہ سے خطاب تھا. تو اللہ نے آپ کو سلامتی تو اللہ نے بھیجنی ہے نا، خطاب میں نے کس تو سے نہیں ہے؟ بھیجنی. آپ خطاب کس سے؟ السلام علیکم، خطاب کس سے؟ سلام آپ پر بھیجا ہے، لیکن دعا اللہ سے ہے. یہ دعا ہے. مخاطب السلام کون ہے؟ علیکم ورحمۃ ندا اللہ کس سے؟ وبرکاتہ. رحمت بھی ندا اللہ نے کس؟ بھیجنی ہے، بس ٹھیک ہے فضل بھائی، بھی اللہ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، معاف کریں شیخ، معاف کریں بس ٹھیک ہے بھائی. جب یہ کہتا ہے نا سامنے والے السلام علیکم، یہ شیخ صاحب آپ السلام علیکم کہتا ہے، یہ میں اس سے بار یہ ندا کس ہے، خطاب کس ہے، مخاطب کون ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا. بس ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں کہہ رہا ہوں ہمیں السلام کامیڈی علیکم شو نہیں ورحمۃ چاہیے، اللہ کامیڈی نہیں وبرکاتہ. شو نہیں چاہیے. ہم جب آپ میں یہ ہمت ہونا کہ سوال کا جواب دے دو، وہ سوال جو سب کو پتا ہے. آپ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کسی شخص سے بازار میں ملتے ہیں السلام علیکم،
عامر بھائی السلام علیکم کیسے ہیں؟ یہ خطاب عامر بھائی سے ہے، یہ کہتے ہیں نہیں یہ خطاب اللہ سے ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، خطاب آپ سے ہے، دعا اللہ سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ تو اسی اللہ طرح وبرکاتہ۔ نماز میں جب السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں اللہ نا، آپ خطاب پر نبی سے ہے۔ سلامتی بھیجے، آپ پر رحمتیں بھیجے اور آپ پر برکتیں بھیجے، میرے رب نے بھیجی ہیں اسی نا، طرح جب میں نے تم تو دعا نبی صلی کی اللہ اللہ علیہ وسلم نماز، شیخ صاحب اسی طرح جب خطاب مجھ سے ہے نا، جب مجھ سے ملتے ہو السلام علیکم یا حسن اللہ یاری جب کہتے ہو نا، اسی طرح جب نماز پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، یہ خطاب نبی سے ہے، تو تمہارا نماز ہی شرک ہے جی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے نماز میں؟ اللہ کے نبی آپ کیا کیا پڑھتے پڑھتے تھے ہو؟ دعا؟ آپ پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ وہ بھی آپ کیا وہ پڑھتے بھی ہو؟ اللہ کے نبی کی آپ رسول اکرم نے جو دعا سکھائی نماز ہے آپ ہم کو وہی غلط پڑھتے ہے ہیں۔ نا، مسلمانوں کی نماز یہ غلط ہے، کیوں اللہ کے نبی نے ابھی یہ نیا اللہ کے نبی نماز نے سکھائیں سکھائی گے، ہے نا یہ دعا، تو نبی کو توحید یہ کا پتہ دعا کون؟ رسول بھائی اکرم خود بھی تو یہی دعا نبی پڑھتے نے تھے، نماز صحیح سکھائی ہے غلط سکھائی ہے؟ صحیح سکھائی ہے۔ صحیح سکھائی، تو آپ کی نماز صحیح نماز کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی کے کلمات ہیں اس میں نہیں ہے، جی جی بالکل ہے، خطاب نبی سے ہے نا، مردے سے خطاب ہے، تو سلام اللہ کے مشرک نبی پر ہے، تو اللہ کے نبی نے جو نماز دعا غلط سکھائی ہے، نبی نے نماز غلط میں کہہ سکھائی رہا ہوں کیونکہ اس رسول میں اکرم مردے سے پر خطاب ہے، مردے سے سلام ہے ان خطاب ہے پر، جی۔ لیکن یہ دعا سکھائی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے بھائی، نماز اس آپ میں کا شرک ہے بھائی، ٹھیک ہے شیخ صاحب، ٹھیک ہے اس سے آپ نے بھائی، یہ شیخ آپ صاحب یہ شیخ ثابت صاحب